تو یہ صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مختلف حضرات صحابہ سے مروی احادیث چل رہی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ حضرت مقدام ابن معدی کرب الکندی کی حدیث ہے، اور شروع میں تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے مرویات کو تفصیل سے بیان کیا، لیکن بعد کی جو حضرات صحابہ کی مرویات ہے ان کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، البتہ ہر روایت میں جو ایک نئی بات ہے اس کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا، چنانچہ یہاں بھی یہی بات پیش نظر ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغیرة قال حدثنا حریث قال حدثني عبد الرحمن بن میسرة الحضرمي قال سمعت المقدام ابن معدی کرب الکندی قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، پانی حاضر کیا گیا، فتوضأ فغسل کفیہ ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا، یہ ایک نئی بات ہے۔ ثم تمزمز واستنشق، مزمزہ اور استنشاق تو شروع میں ہوتا ہے نا، لیکن یہاں دیکھو غسل ذراعین کے بعد مزمزہ اور استنشاق ہوا، تو اس میں ایک نئی بات ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ظاہر ہے کہ مشہور احادیث یہ چونکہ موافق نہیں ہے تو اس لیے اس میں شذوذ ہے، اس کا اعتبار نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیان جواز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر دیا ہو کہ ترتیب واجب نہیں ہے، اگر عکس کے ساتھ بھی اعضاء کا غسل ہو جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترتیب واجب ہے، ترتیب ہی واجب نہیں ہے بلکہ نیت بھی واجب ہے۔ احناف کے نزدیک تو دیکھو فرائض وضو 4 ہیں، غسل وجہ، یدین، مسح راس اور غسل رجلین۔ دیگر ائمہ کے نزدیک نیت بھی شرط ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترتیب بھی شرط ہے۔ تو اس طرح 6 فرائض ہو جاتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دلق بھی شرط ہے۔ دلق صرف پانی بہانا کافی نہیں بلکہ ہاتھ سے بلنا بھی، اس طرح 7 ہو جاتی ہے فرائض۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موالات بھی شرط ہے، تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لیکن احناف کے نزدیک جو قرآن کریم میں 4 اعضاء کا ذکر ہے وہی 4 اعضاء کا غسل، ایک کا مسح، یہ فرائض میں سے ہیں، باقی چیزیں مستحبات سنن میں سے ہیں لیکن وہ یعنی فرائض میں سے نہیں ہے۔ تو یہ مزمزہ اور استنشاق ترتیب میں تو شروع میں ہوتے ہیں، لیکن جس حدیث کے اندر یہ بعد میں ہے تو یہ ایک نئی سی بات ہے۔ ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح ایک ہی دفعہ ہوگا، اس پہ تفریق نہیں ہوگی۔ حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الانطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن میسرة عن المقدام بن معدی کرب، یہ حدیث بھی حضرت مقدام کی ہے۔ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه، یعنی اپنے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کا مطلب مزمزہ، استنشاق، غسل وجہ، غسل یدین۔ اب نوبت ہے کہیں کی مسح راس کی، جب مسح راس کی نوبت آ گئی فلما بلغ مسح راسه وضع کفیہ علی مقدم راسه، تو بس اس طرح آپ نے کیا کہ سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ رکھے، فَأَمَرَّهُمَا، اور ان کو چلایا، حتی بلغ القفا، پیچھے تک لے گئے، ثم ردهما الى المكان الذي منه بدأ، اور پھر واپس لائے۔ پیچھے لے جانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادبار، اور واپس لانا اقبال، تو یعنی ادبار اور اقبال دونوں۔ قال محمود قال اخبرني حریث، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے 2 استاد ہیں، محمود اور یعقوب ابن کعب انطاکی، اور اس حدیث میں ایک راوی عن حریز ابن عثمان،
تو یعقوب ابن کعب کی جو روایت ہے انہوں نے جو سند بیان کی وہ عن کے ساتھ عن حریز، لیکن امام ابو داؤد کی جو دوسرے استاد محمود انہوں نے عن کے ساتھ بیان نہیں کی بلکہ اخبرنی کی تصریح ہے۔ بھئی یہ فرق ہے سند میں، چونکہ استاد نے الفاظی استعمال کیے تھے تو اس لیے انہوں نے اس فرق کو بتانا ضروری سمجھا کہ یعقوب نے عن حریز کہا تھا سند کے بیان میں، اور دوسرے استاد جو میرے ہیں محمود انہوں نے عن حریز نہیں کہا بلکہ اخبرنی حریز کہا۔ وبه قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الاسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وادخل اصابعه في سماخ اذنيه۔ کہتے ہشام کی جو روایت ہے اس میں اضافہ ہے کہ انگلیوں کو سماخ اذنین میں داخل کیا، یعنی سوراخ میں مسح اذنین کرتے وقت انگلیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری انگلیاں داخل کرتی، ما فوق الواحد پر اطلاق ہوتا ہے اصابع کا، اور مطلب یہ کہ دو انگلیاں نا تو ما فوق الواحد پر جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو ایک انگلی ایک کان میں اور دوسری انگلی دوسرے کان میں، مسح باطن اذنین کے لیے، اور ظاہر اذنین کے لیے ظاہر کہ ایک ابہام کافی، وہاں بھی ابہامین ہے یعنی دو ہے۔ کہتے ہیں کہ وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، کہ جب مسح اذنین کیا تو کان کے سوراخ میں دو انگلیوں کو مسبحہ کو، اور ایک ہاتھ کے مسبحہ کو اور دوسرے ہاتھ کے مسبحہ کو اس میں داخل کیا۔ بعض حضرات نے ایک اور فقہ نے ایک اور صورت بھی لکھی ہے کہ باطن اذنین کا مسح ہوگا مسبحتین سے، اور شماخ کے لیے خنصر کو استعمال کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو بہرحال، لیکن حدیث سے جو ثابت ہے وہ مسبحتین کا استعمال ہے، خنصر کا استعمال عام حدیث میں نہیں ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا ابو الازهر المغیرہ بن فروہ ویزید بن ابی مالک ان معاویہ، یہ حضرت معاویہ کی مرویات ہیں، یعنی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو مختلف حضرات صحابہ کی روایت ہے ان میں حضرت معاویہ کی روایت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان معاویہ توضأ للناس کما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، حضرت معاویہ نے بھی لوگوں کے سامنے وضو فرمایا جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی انہوں نے تاثر دیکھو میں اپنا وضو نہیں کرتا بلکہ وہ وضو کر کے دکھاؤں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ توضأ للناس، لوگوں کے سامنے وضو کیا، کیسا وضو؟ کما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا ٹھیک اسی طرح کا وضو کیا۔ فلما بلغ رأسہ، اب جب سر تک پہنچنے کی نوبت آ گئی، یعنی غسل یدین کے بعد سر کی نوبت آئی، اور سر کی نوبت کہیں کیا آتی ہے؟ مسح کی آتی ہے، لیکن انہوں نے مسح سے ہٹ کر ایک الگ طریقہ اختیار کیا۔ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر۔ دیکھو یعنی مسح تو سیدھا سادہ ہے، یدی مبتلا گیلا ہاتھ ہے اس کو سر پہ پھیر دو، بالوں پہ تو بس بسا ہو گیا، لیکن حضرت معاویہ نے یہاں دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ چلوں میں پانی لیا، دائیں ہاتھ کے چلوں میں پانی لیا اور پھر اس کو سر کے بیچ میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ بھی ساتھ ساتھ ملا دیا، یعنی پانی دھلیا تو دائیں ہاتھ چلوں میں لیا، لیکن اوپر جب پانی بہانے لگے تو بایاں ہاتھ بھی شامل کر لیا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ مسح سے بڑھ کر ہے، گویا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی مسح کے بجائے غسل کرنا چاہے تو بھی کافی ہے،
یعنی اعضاء میں اصل تو غسل ہے، لیکن چونکہ تخفیف مقصود ہے تو اس لیے غسل راس کے بجائے مسح راس کا حکم ہے. لیکن ایک شخص اگر مسح کے بجائے غسل کرنا چاہے تو غسل کے ضمن میں مسح خود بخود ہو جائے. تو یہ ایک طریقہ حضرت، ظاہر کہ یہ بھی عام طریقہ تو نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار فرمایا ہو تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ دیکھو ایک طریقہ یہ بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو اختیار کرنے میں. لیکن جو مشہور طریقہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مجرد مسح کا ہے، اس میں یہ کیفیت نہیں ہے. دیکھو فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله، کہتے ہیں پانی کے چلو لیا اور اوپر جا کر یعنی بایاں ہاتھ بھی ملا دیا، حتی وضع على وسط رأسه، اور سر کے درمیان میں رکھا، حتی قطر الماء او کاد یقطر. ظاہری اس حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ کہ دیکھو چلو میں پانی لیا اور لے کے پھر بائیں ہاتھ میں ڈالا، اور پھر اس کا ذکر نہیں ہے کہ صاحب ایک ہاتھ لے گئے یا دو ہاتھ لے گئے، بائیں ہاتھ میں ڈالا. لیکن بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اصل میں تو دائیں ہاتھ کا جو پانی تھا اس کو لے جانا تھا، لیکن چونکہ پانی ایک دم بہہ جاتا جبکہ سر کو پوری طریقے سے اس کا احاطہ کرنا مقصود تھا، تو اس لیے بائیں ہاتھ کو ساتھ ساتھ ملا دیا. اور یہ صورت ظاہر ہے کہ مسح سے بڑھ کر ہے، مسح نہیں مسح سے بڑھ کر ہے. اگرچہ بعض حضرات نے یہ بھی مطلب بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور وہ پانی چونکہ زیادہ تھا تو اس لیے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو بائیں میں لیا، دائیں میں لیا تھا پھر بائیں میں کر دیا اور یہ کر کے پھر سر پہ لے گئے. یہ مطلب بھی کسی نے بتایا، لیکن پہلا مطلب بظاہر زیادہ جو ظاہر حدیث سے بہت زیادہ اقرب تو نہیں ہے لیکن معقول ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور بائیں ہاتھ کو بھی ساتھ ساتھ ملا دیا تاکہ ایک دم نہ بہہ جائے، بلکہ اس موقع ملے کہ اس کو سر پہ ہاتھوں کو پھیر کے پوری طریقے سے اس کا احاطہ کیا جا سکے. تو یہ صورت مسح کی نہیں ہے، غسل کے قریب ہے. اور تاثر یہ دینا ہے کہ اگر کوئی شخص مسح راس کے بجائے غسل راس کرنا چاہے تو اس سے بھی وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حتی وضع علی وسط راسه حتی قطر الماء او کاد یقطر، پانی ٹپکنے لگا یا ٹپکنے کے قریب ہو گیا، اس لیے کہ بہرحال چلو میں پانی تھا تو وہ مسح سے تو بڑھ کر تھا. ثم مسح مقدمی الی مؤخری، اور پھر جو پانی انہوں نے سر پہ رکھا تھا تو سامنے کے حصے کا بھی مسح کیا، پچھلے حصے کا بھی مسح کیا، یعنی استیعاب کیا، سر کا استیعاب کیا. ومن مؤخرہ الی مقدمہ، سامنے سے پیچھے کی طرف بھی لے گئے اور پیچھے سے سامنے کی طرف بھی لے آئے. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الولید بهذا الاسناد قال فتوضأ ثلاثا وغسل رجليه بغیر عدد. کہتے ہیں ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، فتوضأ ثلاثا یعنی اعضاء وضو کا غسل تین دفعہ کیا، وجہ کا یدین کا. وغسل رجلیہ، اور اس حدیث میں بھی ہے کہ غسل رجلین بھی کیا بغیر عدد. یہ قال سے اس کا تعلق ہے، یعنی انہوں نے تعداد نہیں بتائی. یہ مطلب نہیں کہ غسل رجلین مسلسل کیا کسی تعداد کو کا لحاظ کیے بغیر، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ باقی اعضاء کے حق میں تو سلاسن کی تصریح تھی، لیکن رجلین کے حق میں عدد کا بیان نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ اس میں بیان نہیں ہے تو دیگر حدیث میں تو ہے. وغسل رجلیہ، اور غسل رجل، اگر یہ بغیر عدد کا تعلق آپ غسل رجلین سے کریں گے نا، اس کا متعلق غسل رجلین کو بنائیں گے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غسل رجلین بغیر کسی تحدید کے اور بغیر کسی تعداد کے، حالانکہ مقصود نہیں ہے. تو اس لیے غسل رجلیہ سے اس کا تعلق نہیں بلکہ اس کا متعلق ہے قال غسل رجلیہ بغیر عدد، کہ غسل رجلین بھی آپ نے فرمایا لیکن تعداد نہیں بتائی کہ وہ ایک دفعہ تھا یا دو دفعہ یا تین دفعہ تھا. یہ حضرت معاویہ کا حدیث تھی. اب آگے حضرت ربیع بنت معوذ ایک صحابیہ ہے، ان کی روایت. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ربیع بنت معوذ
ابن عفرا، عفرا صحابیہ ہے اور یہ معاوض کی والدہ ہے، اور ربیع جو ہے یہ معاوض کی بیٹی ہے، اور یہ معاذ معاوض یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں ابو جہل کا کام تمام کیا تھا۔ حالت یہ ربیع فرماتی ہے، ربیع کے حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمارے غریب خانے پر بھی تشریف لایا کرتے تھے۔ جن حضرات صحابہ سے آپ کا زیادہ یعنی استیناس کا تعلق تھا زیادہ، تو کبھی کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی ہمارے غریب خانے میں بھی تشریف لاتے تھے۔ فحدثتنا، یہ تو ایک تمہید ہے۔ پھر حضرت ربیع نے ہمیں ایک حدیث سنائی، ایک واقعہ سنایا، انہو قال، کہ ایک دفعہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو بھی لی وضوءً، مجھ سے فرمایا کہ پانی نکال کے لاؤ وضو کرنے کے لیے۔ فذکرت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نکال کر لائی اور آپ نے وضو فرمایا، اور وہ وضو کا پورا قصہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس طرح آپ نے وضو فرمایا، جس کو یہاں امام ابو داؤد نے نقل نہیں کیا۔ جو وضو کی کیفیت ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ پورا انہوں نے مشاہدہ کیا اور بتایا بھی، لیکن امام ابو داؤد چونکہ پوری حدیث کو ذکر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہاں اجمال کے ساتھ ذکر کیا۔ فذکرت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کا ذکر کیا کہ اس طرح آپ نے وضو فرمایا، ہم نے مشاہدہ کیا۔ قالت فی، البتہ اس میں خاص بات یہ تھی، فغسل کفیہ ثلاثا ووضع وجهه ثلاثا ومزمز واستنشق مرة، کہیں تسلیس ہے کہیں تسلیس نہیں ہے، اور ترتیب بھی ہے، دیکھو یہاں ترتیب بھی مشوش ہے کہ چہرے کے دھونے کے بعد اور کفین چہرے کے دھونے کے بعد مزمز اور استنشاق کیا، پہلے نہیں۔ ووضع یدیہ ثلاثا ثلاثا، اور ہاتھوں کو بھی 3 دفعہ دھویا، ومسح براسہ مرتين، اور مسح راس 2 دفعہ کیا۔ 2 دفعہ کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ استیعاب 2 دفعہ کیا، اور 2 دفعہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ پیچھے کی طرف لے جانا اور پھر واپس لانا، یہ بھی مرتين ہے استیعاب کے لیے۔ ومسح براسہ مرتين يبدأ بمؤخر راسه ثم بمقدمه، یہ دیکھو یہ معکوس ترتیب ہے۔ عام طور پر تو سامنے سے لے جاتے ہیں پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے سامنے لے آتے ہیں، لیکن یہاں ہے کہ حضرت ربیع فرماتی کہ آپ نے مسح کا آغاز پیچھے سے کیا، پیچھے سے سامنے کی طرف لے آئے، پھر سامنے سے پیچھے کی طرف لے گئے، وہ کہ اقبال پہلے ہے اور ادبار بعد میں۔ یبدأ بمؤخر راسہ ثم بمقدمہ، کہ پچھلے حصے سے آپ نے آغاز کیا پھر مقدم تک لے آئے۔ وبأذنیہ کلتیہما، اور مسح کیا آپ نے دونوں کانوں کا، ظہورہما وبطونہما، ظہور کا بھی مسح کیا اور بطون کا بھی مسح کیا، اور وہ بھی مسح راس کے تابع بنا کے مسح کیا۔ لہذا وہ جو اسحاق ابن راہویہ کا مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک ہے، امام زہری کا مسلک ہے، یہ حدیث ان سب کے خلاف حجت ہے۔ ووضع رجلیہ ثلاثا ثلاثا، اور اپنے پاؤں کو بھی 3 دفعہ دھویا۔ قال ابو داود وہذا معنی حدیث مسدد، کہتے ہیں محدث میرے اس میں امام ابو داود کو اور بھی اساتذہ، مسدد بھی ہے اور ہاں مسدد ہے، کہتے ہیں هذا معنی حدیث مسدد، مسدد کی جو حدیث ہے اس کا یہی مفہوم ہے۔ حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن ابن عقیل بهذا الحديث يغير بعض معانی بشر قال فيه، کہتے ہیں مقبل کے حدیث جس میں بشر کا واسطہ ہے، تو یہ ربیع کی حدیث کا دوسرا طریق ہے، اور اس میں کچھ تفصیل میں اختلاف ہے۔ قال فيه وہ یہ کہ وتمزمز واستنثر ثلاثا، اس سے پہلے مزمز واستنشق مرتين ہے، اور اس کے اندر ایک تو استنشق کے بجائے استنثر کا لفظ ہے، اور پھر مرتين کے بجائے ثلاثا کا لفظ ہے، تو یعنی
ربیع کی جو روایت ہے اس میں بعض روات بعض طرق میں وہ الفاظ ہے، ایک طریق میں جو بشر کے طریق کے علاوہ ہے یہ الفاظ ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاوية بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع عندها۔ یہ بھی حضرت ربیع کی حدیث ہے اور یہاں مسح کا بالکل مختلف طریقہ ہے۔ توزع عندها کہ ہمارے آ کر آپ نے وضو فرمایا تھا، فمسح الرأس كله، اور پورے سر کا مسح فرمایا، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته۔ یہ خاص بات ہے جو پہلے احادیث میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں مسح آپ نے اس طرح کیا، قرن یہ لکھتے من قرن الشعر، قرن الشعر سے مراد ہے وسط راس، کہ آپ نے ہاتھ وسط راس پر رکھا اور پھر استیاب کیسے کیا؟ وہ جو استیاب کا طریقہ ہے ادبار کا اور اقبال کا ایسا نہیں، بلکہ وسط راس پر آپ نے ہاتھ رکھا اور پھر جو بالوں کی روش ہے اس روش کے مطابق مسح کیا۔ اب بالوں کی روش کیا ہے؟ یعنی یہاں کیا، یہاں کیا، پھر پیچھے کی طرف کیا۔ بالوں کا جو رخ ہے، بالوں کی جو روش ہے، ان سب کے معنی بہنا، بالوں کا جو بہاؤ ہے، یعنی کہ بال سیدھے گھاس کی طرح تو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے نا، بال زیادہ ہو جاتے تو کسی طرف مڑ جاتے ہیں، تو اگر یمین ہے تو ادھر مڑ جاتے ہیں، سارے تو ادھر مڑ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بالوں کی روش کے مطابق ہاتھ کو سر پہ پھیرا، لہذا اس طرح پھیرا، پیچھے کی طرف اس طرح پھیرا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جمعہ والے تھے نا، آپ کے بال ہوتے تھے، تو اگر وہ اقبال اور ادبار کا راستہ اختیار کیا جائے تو اگر تیل بھی لگا ہوا ہو اور بال جمے ہو تو ایسے میں بال منتشر ہو جاتے، تو اس کیفیت میں بال بکھرے نہیں، ان میں انتشار نہیں، وہ بال اپنی جگہ جمے رہے۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں آگے کی طرف کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر یوں پیچھے کی طرف کیا، تو بال منتشر نہیں، بال جمے کے جمے رہے۔ یہ طریقہ تو بعض اس طریقے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، مقصد تو استیعاب ہے، وہ استیعاب چاہے ادبار اور اقبال سے ہو یا اس طریقے سے۔ کہتے ہیں کہ فمسح الرأس كله من قرن الشعر، بالوں کے اوپر والے حصے سے وسط رأس سے کل ناحیت، اور ہر طرف کا آپ نے مسح کیا، یعنی چاروں سر کے چاروں حصوں کا آپ نے مسح کیا، لیکن کیسے کیا؟ لمنصب الشعر، بالوں کی روش اور بہاؤ کے مطابق مسح کیا۔ منصب یہ اس کو مصدر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بالوں کا کہ روش تھی، بالوں کا بہاؤ تھا، بالوں کا رخ تھا، اس رخ پر مسح کیا تاکہ بال بکھرے نہیں، وہ جمے رہے۔ اسی کو آگے کہا لا يحرك الشعر عن هيئته، بالوں کو اپنے ہیئت سے نہیں ہلایا، بال جمے رہے اور اسی کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا، تو استیعاب بھی ہو گیا اور بال بھی متاثر نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک نئی بات ہے حضرت ربیع کی حدیث میں، اس میں مسح سے متعلق۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مزرع عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معاوية بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، کہ میں نے دیکھا آپ کو وضو فرماتے ہوئے، قالت فمسح رأسه، تو وضو میں آپ نے مسح راس بھی کیا، ومسح ما اقبل منه وما ادبر، سامنے کے حصے کا بھی مسح کیا، پچھلے حصے کا بھی مسح کیا، وصدغیہ واذنیہ، اور صدغین کا بھی مسح کیا یعنی کمپٹی کا، اور اذنین کا بھی مسح کیا مرۃ واحدہ۔ یہ صورت پہلی صورت کی طرح ہے، اس لیے کہ وہاں تو دیکھو منصب الشعر کا لفظ تھا اور یہاں یہ کہ آپ نے مسح کیا، تو الفاظ یہاں ما اقبل منہ وما ادبر، سامنے کے حصے کا، تو
تو یہ اس منصب شعر میں بھی یہ صورت ہوتی ہے، سامنے کے حصہ کا مسح کیا، پیچھے کا، اور وضونین کی طرف بھی مسح کیا، اور چونکہ مسح راس کے تابع ہے مسح وضونین تو اس کے بعد وضونین کا بھی مسح کیا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، کہ آپ نے مسح راس کیا، الگ پانی نہیں لیا بلکہ جو پانی ہاتھ میں بچا ہوا تھا اسی سے مسح کیا۔ تو یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ حضرات شوافی اور حنابلہ کے نزدیک نیا پانی لینا ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک نیا پانی لینا زیادہ سے زیادہ مسنون ہے، واجب نہیں، اگر ہاتھ میں بلل ہے۔ البتہ ہاتھ اگر خشک ہو گئے ہو تو پھر تو ہر حال میں ضروری ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، یہ حضرات حنفیہ کی تائید میں ہے کہ جو پانی ہاتھ میں بچا ہوا تھا اسی سے آپ نے مسح کیا۔ حدثنا ابراہیم بن سعید قال حدثنا وکیع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، جب آپ نے وضو فرمایا مسح راس کیا اور پھر مسح اذنین کے لیے یہ انگلیوں کو مسبحتین کو کان کے سوراخوں میں یا اندرونی حصے میں بطور مسح کے ہلایا۔ ادخل اصبعيه في جحر اذنيه۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ طلحہ بن مصرف عن ابی عن جدی کی روایت ہے، تو یہ بھی گویا کہ باب و صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آخری حدیث ہے۔ طلحہ ابن مصرف عن ابی عن جدی، کیونکہ جد کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ صحابی ہے، تو اس لیے امام ابو داود نے ان حدیث کو بھی یاد ذکر کیا۔ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جد طلحہ ابن مصرف کی جد یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح رأسہ مرۃ واحدہ، کہ آپ نے ایک ہی دفعہ مسح راس کیا، یعنی تنہا ادبار پر اکتفا کیا، اس میں تسلیس سے کام نہیں لیا۔ حتی بلغ القذال، اور جب آپ مسح کر رہے تھے تو پیچھے ہاتھ لے گئے یہاں تک کہ قذال تک پہنچے۔ قذال کیا ہے کہ گدی سے پہلے ہے نا، سر کا آخری حصہ، وہاں تک پہنچے۔ حتی بلغ القذال وهو اول القفا، جہاں سے گدی شروع ہوتی ہے نا، سر کا کہ حدود ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ پورے سر کا استیعاب کیا آپ نے مرۃ واحدۃ۔ وقال مسدد، یہ امام ابو داود کے دو استاد ہیں اس حدیث میں، محمد ابن عیسیٰ اور مسدد، تو یہ جو الفاظ تھے یہ محمد ابن عیسیٰ کے تھے۔ اب امام ابو داود فرماتے ہیں کہ مسدد کے الفاظ کچھ اور ہے۔ قال مسدد ومسح رأسه من مقدمه الى مؤخره، کہ سامنے سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے گئے، حتی اخرج یدیہ من تحت اذنیہ، اور پیچھے سے لے کے پھر ہاتھوں کو اذنیہ کے نیچے نکال دیا۔ یعنی ایک تو صورت ہے نا کہ پیچھے لے جائے اور پھر واپس لائے، یہ نہیں پیچھے لے گئے اور کانوں کے پیچھے سے آ جائے۔ حتی خرج یدیہ من تحت اذنیہ۔ قال مسدد فحدثت بیحییٰ فانکرہ، کہتے ہیں یہ حدیث، مسدد کہتے ہیں یہ حدیث جو مجھے ملی جس میں آخر میں جو صحابی کا ذکر ہے طلحہ عن ابی عن جدی کے عنوان سے، تو میں نے یحییٰ جو جلیل القدر محدث ہے ان کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا، فانکرہ، تو انہوں نے اس کو منکر سمجھا کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہوئے سمعت احمد یقول،
اور میں نے امام احمد بن حنبل کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقول ان ابن عیینہ زعموا انه كان ينكره يقول ایش هذا طلحہ عن ابی عن جدی. یعنی ایک تو یحییٰ نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے. خود امام احمد بن حنبل کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک جلیل القدر محدث سفیان بن عیینہ کا یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سفیان بن عیینہ بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہاں جو عبارت ہے نا، اس عبارت میں تاقید ہے، معقد عبارت ہے. تاقید آپ نے پڑھا، ایک تاقید معنوی ہوتی اور ایک تاقید لفظی ہوتی ہے جس میں انتشار ہو اور مقدم مؤخر ہو. تو یہاں اس کے اندر تاقید ہے. اصل میں عبارت یہ ہے، دیکھو سمعت احمد یقول زعموا ان ابن عیینہ کان ینکرہ، کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ زعموا، کہ اہل علم کا دعویٰ یہ ہے، علماء اور علمی حلقوں میں بات مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ ان ابن عیینہ کان ینکرہ، کہ ابن عیینہ تک یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے اس کو منکر قرار دیا. سمجھا؟ یہ بات کس نے کہی؟ امام احمد نے. اور منکر قرار دینے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ابن عیینہ کی طرف. تو جو اصل عبارت اس طرح ہوگی، سمعت احمد یقول، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ زعموا، کہ محدثین فقہا یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان ابن عیینہ کان ینکرہ، کہ سفیان بن عیینہ اس حدیث کو منکر قرار دیتے تھے، اس کو معتبر نہیں سمجھتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ آگے ہے، وہ یقول، اور سفیان بن عیینہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایش ھذا طلحہ عن ابی عن جدی، کہ اس حدیث میں جو سند ہے نا، اور سند کے آخر میں کیا ہے؟ طلحہ عن ابیہ عن جدہ، کہ یہ کیا ہے؟ یعنی اس سند کو پسند نہیں کرتے تھے مختلف وجوہات سے. ایک وجہ یہ کہ طلحہ عن ابیہ عن جدہ میں اب، طلحہ کا جو اب ہے یعنی طلحہ ابن مصرف، وہ اہل علم کے نظر میں مجہول ہے. تو طلحہ نے اپنے والد سے حدیث حاصل کی جبکہ والد مجہول ہے. تو راوی مجہول کا اگر کسی سند کے اندر ذکر آ جائے تو وہ سند قابل اعتبار نہیں رہتی. طلحہ عن ابیہ عن جدی، تو ایک وجہ یہ. دوسری وجہ ہے کہ جو جد ہے مصرف کے، ان کے صحابی ہونے میں بھی شک ہے. تو اس وجہ سے سفیان بن عیینہ نے یہ بات کہی اور امام احمد نے اس بات کو نقل کیا، لیکن امام احمد نے اس کی تردید نہیں کی. تو گویا کہ ان کی بھی رائے یہ ہے کہ جس سند میں طلحہ عن ابی عن جدی کا ترجمہ آ جائے وہ حدیث معتبر نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جس صحابی کی طرف نسبت ہے جد، وہ جد جو ہے نا اس کا صحابی ہونا یہ غیر یقینی ہے. تو اس لیے اس کو بس سب سے سفیان بن عیینہ کہتے تھے، اور سفیان بن عیینہ کے اس قول کو علماء نے نقل کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا خیال یہ ہے کہ جس سند میں اس طرح کا ترجمہ آ جائے طلحہ عن ابی عن جدی تو حدیث معتبر نہیں ہوگی. ویقول زعموا، سمعت احمد یقول ان ابن عیینہ زعموا. سمجھ میں نہیں بات؟ زعموا یہ مقدم ہو گیا، یہ مؤخر ہو گیا ہے جملہ معترضہ کے طور پر، حالانکہ اس کو مقدم ہونا چاہیے. سمعت احمد یقول زعموا ان ابن عیینہ کان ینکرہ، کہ علماء اور مشائخ کا یہ گمان ہے کہ سفیان بن عیینہ اس حدیث کو منکر قرار دیتے تھے. وہ یقول، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب بتاتے تھے کہ ایش ھذا، یہ کیا ہے؟
ایش ھذا ایو شیء ھذا، یہ کیا ہے؟ طلحہ نبی عن جدی، یعنی اس سند میں جو یہ لفظ آیا نا طلحہ نبی، یہ کیا چیز ہے؟ مقصد یہ کہ اس کے بارے میں اطمینان نہیں، اور بے اطمینانی کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ طلحہ کے والد کا واسطہ ہے، اس لیے کہ طلحہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، طلحہ نبی والد مجہول ہے، اور عن جدی جد کے بارے میں کوئی یقین نہیں کہ وہ صحابی ہے، صحابی نہیں، اس لیے وہ کسی بھی سند میں اس طرح کے ترجمے کو اس حدیث کے لیے منکر ہونے کی وجہ بتاتے تھے۔ یقول ایسے، تو یقول کا فاعل کون ہے؟ ابن عیینہ۔ زعموا انه كان يقول، اور ابن عیینہ کہتے تھے کہ ایش ھذا، یہ کیا چکر ہے؟ طلحہ نبی عن جدی، یعنی یہ کوئی قابل اطمینان ترجمہ نہیں ہے۔ وابي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عباد بن منصور عن كريمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا، ابن عباس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا تھا، ظاہر ہے کہ بارہا ہزاروں سینکڑوں دفعہ دیکھا ہوگا۔ فذکر الحدیث کلہ، فذکر الحدیث کلہ ثلاثا، اور اپنے حدیث میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ سارے اعضاء کا غسل 3 دفعہ ہوا تھا، اور ومسح براسہ وضو نے مسحۃ واحدہ، لیکن فرائض وضو میں سے مسح ایک ہی دفعہ ہوا تھا، غسل 3 دفعہ اور مسح 1 دفعہ۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن حا وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن ابی امامہ، یہ آخری صحابی ہے جن کی حدیث انہوں نے امام ابو داود نے صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ذکر کی ہے۔ عن ابی امامہ وذکر وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضرت ابو امامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کو ذکر کیا، جس کو اب تفصیل سے ذکر کرنا امام ابو داود مناسب نہیں سمجھتے، البتہ اس میں جو ایک خاص بات ہے اس اقتباس کو لے رہے ہیں، پوری حدیث کو نہیں لے رہے۔ وذکر وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضرت ابو امامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پورا نقشہ بیان کیا تھا۔ قال، اور اس میں ایک بات ہے جو پہلے حدیث میں نہیں گزری۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح المعقین، کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو معقین کا بھی مسح کرتے تھے۔ معقین معقن کا تسنیہ ہے، اور یہ جو آنکھ کا گوشہ ہے نا، گوشہ چشم، اس کو کہتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہاں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، تو اب اگر کسی نے سادگی سے منہ دھویا اور وہاں انگلی نہیں لگائی، اس کو صاف نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پانی نہ پہنچ سکے، تو اس لیے جہاں وضو کیا جائے اور چہرے کو اچھی طرح دھویا جائے وہاں انگلی سے ماقین کا مذہبی غسل وجہ کے وقت کرنا چاہیے، تاکہ کوئی اندیشہ نہ رہے اور میل کچیل بھی صاف ہو جائے۔ تو یہ ایک خاص بات ہے جو اس حدیث میں تھی اور پہلے حدیث میں نہیں تھی، تو اس لیے اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابو امامہ کے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اور آگے ایک اور بات بھی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح المعقین، کہ جو آنکھوں کے گوشے ہیں ان کا بھی مسح فرماتے تھے غسل وجہ کے وقت، تاکہ میل کچیل بھی صاف ہو جائے اور وہاں پانی کا پہنچنا یقینی ہو جائے۔ قال وقال، اور اسی طرح ابو امامہ فرماتے ہیں قال وقال، یہ قال پہلا جو ہے نا یہ ضمیر راجع ہے ابو امامہ کی طرف، اور دوسرا قال یہ ضمیر راجع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ایسی صورت میں حدیث یہ الزنان من الراس کا جملہ ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ الزنان من الراس کا جملہ یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے۔
تو اس تقدیر پر کہ قال کی ضمیر کا مرجع اگر ہم ابو امامہ کو بنائیں اور قال ثانی کی ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں تو مرفوع ہونا یقینی ہے. اور اگر ایسا نہیں بلکہ ہم یہ کریں کہ ابو امامہ کہ جو شاگرد ہے شاہد ابن حوشب پہلے قال کی ضمیر ان کی طرف راجع ہے وقال اور دوسرے قال کی ضمیر ابو امامہ کی طرف راجع ہے، تو ایسی صورت میں یہ جملہ مرفوع نہیں رہے گا بلکہ موقوف ہو جائے گا. تو ویسے ائمہ کا اور محققین کا اختلاف ہے، بعض حضرات نے اس جملے کو مرفوع قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو موقوف علی ابی امامہ قرار دیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح المعقین قال وقال. یہ ایک اہم بات ہے، سمجھ میں آیا؟ پہلے قالا کی ضمیر کا مرجع ابو امامہ اور دوسری قالا کی ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پہلے قالا کی ضمیر کا مرجع شاہر ابن حوشب جو ابو امامہ کے شاگرد ہے اور دوسری قالا کی ضمیر کا مرجع ابو امامہ. دونوں احتمالات ہیں. الاذنان من الراس، اور یہ جو الاذنان من الراس ہے یہ حکم بتانا مقصود ہے کہ اذنین کا مسح سر کے تابع ہے اور یہ ممسوح ہے، مغسول نہیں ہے، چہرے کے تابع نہیں ہے بلکہ سر کے تابع ہے. اور اسی طریقے سے الاذنان من الراس کا یہ مطلب ہے کہ نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے، جو سر کے مسح سے بچا ہوا پانی ہے اسی سے اذنین کا بھی مسح ہو سکتا ہے. قال سلیمان بن حرب یقولها ابو امامہ. دیکھو یہ سلیمان بن حرب نے تو ان الفاظ کو، اس جملے کو ابو امامہ کا قول قرار دیا، گویا کہ یہ موقوف ہے. تو ایسی صورت میں پہلے قال کا مرجع شاہر ابن حوشب ہوں گے. قال حماد، یہ سلیمان بن حرب نے تو اس کو جزمن موقوف قرار دیا، لیکن حماد کہتے ہیں کہ لا ادری ومن قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم او من ابی امامہ، کہ یہ جو جملہ ہے اس میں دونوں احتمالات ہیں کہ یہ مرفوع ہو یا موقوف علی ابی امامہ ہو، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یا ابو امامہ کا ملفوظ ہے. قال حماد لا ادری هو من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من ابی امامہ. یہ کس کے بارے میں؟ یعنی قصۃ الاذنین، یعنی الاذنان من الراس کا جو جملہ ہے اس کے بارے میں حماد کو کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو سلیمان بن حرب انہوں نے اس کو مرفوع ہونے سے خارج کر دیا. قال قتیبہ عن سنان ابن ربیعہ عن سنان ابی ربیعہ. ایک دلچسپ بات اور ہے، وہ یہ کہ امام ابو داؤد اس حدیث میں دو استاد ہیں، ایک سلیمان بن حرب ہے اور ایک مسدد ہے. تو اب سلیمان بن حرب کے استاد ہے حماد اور مسدد کے استاد ہے قتیبہ. تو اب تک کی جو روایت ہے نا وہ سلیمان بن حرب والے طریق کی عبارت، اب تک جو الفاظ ہے. اور سلیمان بن حرب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ آگے حماد بن زید کے بعد جو براوی آ رہا نا سنان ابن ربیعہ، انہوں نے جب سنان کا ذکر کیا تو ابن ربیعہ کے عنوان سے کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرے استاد ہے مسدد، ان کے شیخ قتیبہ نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو عن سنان ابی ربیعہ کہا. یعنی ایک راوی کے بارے میں دو اساتذہ کے اسانید میں فرق ہے. ایک نے استاد کا نام لیا اپنے شیخ کا سنان ابن ربیعہ، اور ایک نے نام لیا سنان ابی ربیعہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اضطراب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اضطراب. کیا کون سا سنان ہے؟ ابن ربیعہ ہے یا ابی ربیعہ ہے؟ امام ابو داؤد نے تو اتنی بات کہی کہ ایک راوی کی روایت میں سنان ابن ربیعہ ہے اور دوسری راوی کی روایت میں اس راوی کا نام سنان ابی ربیعہ ہے،
لیکن فیصلہ نہیں کیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اصل میں اصحاب وہ اسماء اور رجال کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں میں اضطراب نہیں ہے. سنان ربیہ کے فرزند ہے، یعنی سنان کے والد ربیہ ہے، لہذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنان ابن ربیہ. لیکن سنان نے اپنی کنیت بھی ابو ربیہ بنائی تھی، تو سنان ابو ربیہ ابن ربیہ دونوں ٹھیک ہے. سنان ابن ربیہ بھی ٹھیک ہے کہ ربیہ سنان کے والد ہے، اور سنان کی کنیت ابو ربیہ ہے، تو یہ کہنا بھی صحیح ہے. تو اس لیے دو الگ الگ راوی نہیں ہے، ایک ہی راوی ہے. ایک جگہ وہ سنان ابن ربیہ کے عنوان سے ذکر کیے جاتے ہیں، اور دوسری جگہ سنان ابی ربیہ کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں. اضطراب تو جب ہوتا جبکہ یہ راوی دو الگ الگ ہوتے. ایک ہی راوی ہے، ایک جگہ وہاں نسبت الالاب ہے اور دوسری جگہ نسبت الالاب نہیں ہے بلکہ کنیت کے ساتھ ہے. تو سنان ابو ربیہ ابن ربیہ دونوں باتیں ایک راوی کے اندر جمع ہو گئی ہے، لہذا اس میں کوئی کسی قسم کا اضطراب نہیں. کچھ کو کہتے ہیں دیکھو قال قتیبہ، یہ جو سند ہے اس میں حماد نے تو اس کو نام کو ذکر کیا ہے سنان ابن ربیہ، لیکن قتیبہ جو میرے دوسرے استاد کے شیخ ہے قتیبہ، دوسرے استاد مسدد ان کے شیخ ہے قتیبہ، انہوں نے جو راوی کا نام ذکر کیا ہے تو سنان ابن ربیہ کے بجائے یہ کہا ہے عن سنان ابی ربیہ. تو بہرحال اختلاف نہیں ہے، دونوں ایک ہی راوی کے نام ہیں. استاد جی سوال ہے یہ ارشاد. استاد جی ہم مستقل طور پر گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کی کیا مستدل ہے؟ اس کے مستدل یعنی ہم اس کو فرض نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، مستحب سمجھتے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، اس روایت کو حضرات حنفیہ نے مستدل بنایا ہے، اور بعض شافعی اور بعض حنابلہ کا بھی یہ مسلک ہے مستحب ہونے کا. وہ صحیح حدیث فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے، تو یہ بنیاد نہیں ہے، بنیاد اس کی موجود ہے. اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے، تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ، تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ.